آپ پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس نے بدماشی کی، کیونکہ جو ججز ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ الٹا بدماشی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم تو اپنے لیگل فورم کو استعمال کر رہے ہیں، اس میں بدماشی آپ کو کیا نظر آئی؟ بہت شکریہ مونا صاحبہ. دیکھیں میں نے تو کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یہ میری آج سے نہیں، اگر آپ میری 2018 کی کیمپین دیکھیں گی دیٹس ہاؤ آئی ایم بورن. یہ میری اسٹریک کہہ لیں، آپ میری کمزوری کہہ لیں، آپ میری اس کو اسٹرینتھ کہہ لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سمیت آپ مجھے عزت دیں گے میں ڈبل عزت دوں گا، آپ احترام دیں گے میں ڈبل احترام دوں گا، آپ پیار دیں گے میں ڈبل پیار دوں گا، بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کروں گا. دیٹس ہاؤ آئی ایم بورن، دیٹس مائی اسٹریک. میں تو کسی کو ایڈریس میں نے اس میں بڑا پرٹیکولر کہا ان جنرل دس از دا وے آئی ایم، دس از دا وے آئی ایم بورن، سمپل پیریڈ. آپ کا ریفرنس کسی کی طرف نہیں تھا؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں میری پگڑی اچھلی، نہیں دبئی لیکس تو دیکھیں وہاں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جو 2 ہاؤسز ہیں ان کا پرانا ٹائم تھا جب وہ آئین و قانون کے لوگوں کو ملا کر سیاستدانوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو اوپر نیچے اٹھاتے کھڑا کرتے تھے، بٹھاتے تھے. اب میں نے کہا کہ وہ ٹائم چلا گیا، اللہ کی مہربانی. اب ہمارے جیسے لوگ آ گئے، ہم اٹھانا بھی بتائیں گے، بٹھانا بھی بتائیں گے، الٹا کر کے لٹانا بھی بتائیں گے، دکھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی کانوٹیشن کے اندر آپ اب لیکس ہے، لیکس وہ ہے جو آپ سے میں نے چھپائی ہوئی ہے. جی آپ مجھے کہہ رہی میں لال رنگ کی کافی پی رہا ہوں، تو آپ نے اس میں کیا بات کر دی؟ بھائی میں پی رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے ڈکلیئرڈ چیز ہے، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ضرورت تھی. اچھا دوسری طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی ایک زمرہ یہ ہے کہ دبئی کو جو ہمارا دوست ملک ہے اس میں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ الگاٹن منی لے کے جا رہے ہیں، وہ کوئی ہب ہے جہاں چھپایا جا رہا ہے. دبئی ہمارے پاس انویسٹ کرنے آ رہا ہے SIFC کے اندر، کنٹروورسی آپ کریٹ کر رہے ہیں. آپ پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں لوگوں نے ڈکلیئر بھی کی ہوئے، لوگوں کی پراپرٹی بھی ہے، دبئی بہت اچھا ایریا ہے، ہمارا دوست بھی ہے، پاکستان بھی بہت اچھا ہے. تو بھیا واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو پروو؟ واٹ واز دا پرپز آف ڈوئنگ دس؟ آپ نے کیا فائنڈنگ کی ہے؟ واٹ ڈڈ یو فائنڈ؟ سم تھنگ آئی ہیو انفارمڈ، آئی ہیو ٹولڈ. واٹ آر یو فائنڈنگ؟ What is your finding? ڈکلیئرڈ چیز میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اچھا پھر آپ نے سلیکٹڈ کر دیا. آپ یہ بھی تو بتائیں نا کس نے کی ہے آپ کے ویو میں؟ بھائی دیکھیں نا بین الاقوامی اور سازش اور انتشار تو بین الاقوامی اور لوکل مل کے کرتے ہیں نا. دنیا میں کنٹروورسی اسی طرح بنتی ہے، قتل و غارت بھی اسی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پلانڈ مرڈرز جو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں اس میں بائفرکیشن کیوں ہے؟ اس میں حادثاتی طور پر جس گروپ نے کیا ہے. اب میں جیو کی اگر بات کروں تو جیو کے جو مالک ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ دبئی میں جا کے کسی فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں. ان کی بھی پراپرٹی ہوگی اور میڈیا مالکان کی بھی پراپرٹیز ہوں گی. غالباً کوئی جج ریٹائرڈ ہے، حاضر کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ایسا بھی پاسبل نہیں ہے. تو بائفرکیشن کیوں ہے؟ کس کے نام نکالے گئے ہیں، کس کے نام ڈال دیے گئے ہیں، کیوں ڈال دیے گئے ہیں، کس 6 ناموں پہ ایمفیسس ہے؟ میں آپ سے کھل کے پوچھتی ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کھل کے یہ بتائیں نا ہمیں کہ لوکل ہینڈلرز آپ کے ویو میں کون ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سازش کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے میں اور بین الاقوامی منفی لابیز کے ہینڈلرز بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ پروکسیز بنے ہوئے ہیں. دیکھیں میرا تو بڑا کیٹیگوریکلی میرا ٹویٹ آپ کو بتا دیتا ہے، بیفور ٹائم بتا دیتا ہے، ٹھوس کر دیتا ہوں میں سب چیزوں کو. اللہ کی بڑی مہربانی ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اگر آپ اس کو بڑے کینوس میں دیکھیں، آزاد کشمیر ہوا پکڑ لیتا ہے 3 دن کے اندر، لیکس آ جاتی ہیں. اس کے بعد IMF کی ٹرانچ آنی ہے. یہ سارے آپ کہتے ہیں کسی گریٹر گیم کا حصہ ہیں؟ گریٹر گیم کا حصہ نہیں، SIFC کو فلاپ کرنا ہے اپنے مقاصد کے لیے، کیونکہ ایک آدمی نے جھنڈا لہرایا ہے. اچھا بڑی آپ نے کھل کے بات کی ہے کہ SIFC کے خلاف سازش ہے یہ. بالکل چیف کا جو انیشیٹو ہے جس میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہتری ہو رہی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمپل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. PTI کا بھی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جز ہے جو کر رہا ہے؟ میں نے تو کہا لیکن ساری کیمپینز میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، سب گیمز کا حصہ ہوتی ہیں. ابھی بھی جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو عدالتوں میں بھی تماشا لگا ہوا ہے، اس میں بھی اگر آپ کہیں کہ پیچھے سے ہوا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیشن نہیں دے رہے تو دے رہے ہیں. بہت سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں. دیکھیں میں تو عدلیہ سے بھی سوال کیا. آپ نے بابر ستار صاحب کے والے سے بھی کہا ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں لیکن آپ ان کے خلاف ہیں. جانتے نہیں ہیں تو آپ ان کے کیوں خلاف؟ میں تو خلاف نہیں. میں نے کب کہا آپ نے پریس کانفرنس میں یہ والی بات نہیں کی؟ نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کی کہ میں ان کے خلاف ہوں. میں نے کہا میں تو ان کو جانتا نہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. میں تو سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ کیمپین ہو رہی ہے، آپ نے اس کے اوپر نوٹس لیا. میری گزارش یہ تھی کہ جب ہماری والدہ جب دنیا میں نہیں رہی، ان کی ٹرولنگ ہو رہی تھی، تو آپ ایک عوام کے لیے بھی ایسا نوٹس لے لیتے. جو ریپ ہوئی ہوئی بچیاں ہیں غریبوں کی، ان پہ بھی نوٹس لے لیتے. پھر میں نے آپ سے سوال کیا 19A کے تحت کہ جی مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے رائٹنگ میں کہاں دیا ہے کہ آپ کے پاس گرین کارڈ تھا. آپ آرٹیکل 2A کے تحت کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ججز کا، وہ بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، زبان آپ کی اچھی ہونی چاہیے، گریڈ آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کاشس آپ کو ہونا چاہیے، بلیم لیس ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے لکھا ہے رپورٹڈ پرائر کا ورڈ یوز کیا، آپ جج بننے سے پہلے بابر ستار صاحب جج بننے سے پہلے، جج نہیں تھے، جج بننے سے پہلے وہ اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ملی صاحب کو بتا دیتے ہیں
تو اس کی کوئی کمرہ نمبر 2 کے اندر فائل نمبر 304 ہوگی جس کے اندر وہ ریکارڈ پڑا ہوگا. ہم تو یہ مانگ رہے ہیں, 15 دن ہو گیا آپ اس کو جواب نہیں دے رہے. 19 سے نہیں مجھے رائٹ دیا, ایز لیجسلیٹر بھی میرا رائٹ ہے. اور اگر میں قانون بناتے ہوئے ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا تو کیا مورلی فیصلہ کرنے والے ڈیول نیشنل ہو کے بیٹھ سکتے ہیں ججز؟ دوہرا معیار تو نہیں, آپ کے لیے جو چیز حرام ہے میرے لیے حلال نہیں ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ جانتے نہیں ہیں, لیکن آپ کی جو ان کے اوپر جو سوالیہ نشانات ہیں وہ کئی زیادہ ہیں. نہیں میں کہ مولانا صاحب اس کو مجھے 2 منٹ دے دیں, پھر آپ ضرور ٹائم دے دیجیے گا. دیکھیں میں اسی طرح اطہر ملنا صاحب ہے جج صاحب, میرا گمان ہے کہ وہ سہ سرخیاں اور میڈیا کی چمک جوئیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے. یہ میرا گمان ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بزدل آدمی نہیں ہے, یہ بھی میرا گمان ہے. میرا گمان ہے جبکہ وہ ان ججز میں ان کا بھی شمار ہے جنہوں نے وہ بہت سخت آدمی ہے, کیونکہ میں اپیئر نہیں ہوا, میرا کیس گیا تھا تو وہ میرٹ پہ کاغذ کو دیکھتے. میرے تو کاغذ بھی تھے. مجھے ایک چیز کی 2 دفعہ سزا دی گئی, اس کا ٹرائل بھی نہیں دیا گا, وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی حاضر. لیکن کیونکہ آپ اتنے سخت آدمی ہیں, کیونکہ آپ بے باک ہیں, کیونکہ آپ گیلری کے اوپر نہیں کھیلتے, کیونکہ آپ کو میڈیا میں ہیرو بننے کی شوق نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کوئی خاص آدمی آ کے نہیں ملتا, کوئی آپ کو خاص آ کے نہیں ملتا, کوئی لیڈر آپ سے رابطے میں نہیں تھا, کوئی آپ کو خرید نہیں سکتا. کوئی آپ کو شاید آپ اطہر بن اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ان کے اوپر بھی سوال ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کی اتنی ساری کوالٹیز ہیں, آپ تاریخی فیصلے کرتے رہے ہیں, آپ کی تاریخی فیصلوں کو تاریخ یاد رکھے گی, اتنی ساری چیزوں کے بعد آپ جب مجھے میرے کیس میں رعایت اصول اور پرنسپلز پہ نہیں دینے کو تیار تھے, تو میں سمجھتا ہوں, میرا گمان ہے کہ آپ نے رائٹنگ میں لیا ہوگا ریکارڈ. اور پھر جن جج حضرات نے 1 سال کے بعد کہا کہ مداخلت ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی, کل پرسوں بھی کہا, تو اس میں شواہد دیں. زبانی تو کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں نا نو ورک از فنشڈ ٹل دی پیپر ورک از ڈن. رائٹ. آپ کے یعنی ان کے لیے بھی وہی سوالات ہیں. فتیانہ صاحب, اب ظاہر ہے جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایسی کوئی لیکس آتی ہیں, پراپرٹیز کے انکشافات ہوتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ایک وہ جماعت ہے جو کہ بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ فرحت شہزادی صاحبہ, جس کے بارے میں خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں اریسٹ ہونے سے پہلے کہ وہ اس بیچاری کے پیچھے بلا وجہ پڑ گئے, اور شاید کچھ رپورٹس کے مطابق علیمہ خان صاحبہ اہلیہ جو ہیں خان صاحب کی, ان کے بھی نام ہیں. تو آپ کیا واقعتاً اب پی ٹی آئی یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ نہیں یہ ساری 2 پارٹیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے, لیکن جو ہماری طرف کے لوگوں کے نام ہیں وہ بالکل کلین منی سے ان کی جو پراپرٹیز ہے وہ بنی ہے, ان کا سارا ایلیسٹ منی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس منی سے پراپرٹی بنی ہے. پہلے پاناما لیکس کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اب دبئی لیکس آئی ہیں سنئی, اس میں تقریباً $12.5 ارب کی انویسٹمنٹ 17,000 پاکستانیوں نے کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک FBR اور جو پولیس ہے یہ اپنا رویہ میرٹ پہ نہیں کرے گی, جب تک لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہوگی, جب تک سیاسی دباؤ اداروں پہ کام نہیں ہوگا, اور لوگوں کو احساس ہو کہ ان کی انویسٹمنٹ یہاں ڈوب نہیں جائے گی. یہاں پہ آپ کو معلوم ہی ہے کتنے یہاں فراڈ, اتنی چیٹنگ, ڈکیتیاں, چوریاں, اغوا برائے تاوان, امن و امان کی مخدوش صورتحال. اس وجہ سے لوگ مایوسی کا شکار جب ہوں گے تو پھر باہری ملک کو نکلیں گے نا. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں 2022 اور 2023 میں پاکستان کی تاریخ کی دوسری بڑی ہجرت ہوئی ہے. 1947 میں سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی. اس کے بعد اگر اتنے سالوں کے بعد ہوئی ہے تو ان 2 سالوں میں ان میں کون لوگ باہر گئے ہیں؟ نمبر 1 جو کھاتے پیتے صنعت کار, بزنس مین, ٹریڈرز, وہ اپنی پراپرٹیز اونے پونے بیچ کے اپنی فیملی کے ساتھ, آپ ویسے بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ امیگریشن لے کر باہر چلے گئے. اور آپ نے اسپیسیفائی کیا 2022-23 میں یہ سب کچھ زیادہ ہوا ہے, اور اعداد و شمار سب موجود ہیں سب. یعنی خان صاحب کے ساتھ جب سے وہ گئے ہیں تب سے لوگ مایوس ہو گئے. اچھا, نمبر 2 آپ دیکھیں کہ اسی دوران میں تقریباً 5 لاکھ ٹیکنوکریٹس پاکستان کو چھوڑ کر گئے, جس میں ڈاکٹر, انجینئرز, IT ایکسپرٹس. وہ جو بے روزگار نہیں تھے, وہ یہ کوئی بھی طبقہ ان میں سے بے روزگار نہیں تھا, پیسے والا تھا, ٹیکنالوجی جانتا تھا, اسے برین ڈرین بھی ہوا. انہی 2 سالوں میں سب سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹ بیرون ملک, اپنے جو متوسط طبقہ کے بچے ہیں, انہوں نے اپنے ماں باپ کی دکان, مکان, زمین 2 ایکڑ بکوا کے بھی باہر جا کے فیس بھری ہے اور دنیا میں چلے گئے. میں اسی لیے ذرا کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ خان صاحب کے جانے سے اس پوری چیز سے رجیم چینج, جس کو خان صاحب خود کہتے ہیں رجیم چینج, میں عرض کر رہا ہوں کہ مایوسی ہوئی جب عدم سیاسی استحکام ہوگا تو اس کے اثرات معاشی استحکام پہ ہوں گے, اور جب عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو اس کے بعد لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جائے گا. تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا نا. اور جو ججز کے اوپر جو سوالیہ نشانات جیسے واٹا صاحب نے اٹھائے ہیں وہ
دیکھیں میں نے عرض کیا کہ 75 سالوں میں کب کہہ رہا ہوں جسٹس منیر بھی پاکستان میں تھے، جسٹس نسیم شاہ بھی پاکستان میں تھے، ابھی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں ایک فیصلہ بھی کیا ہے. یہ تو عدلیہ خود مان رہی ہے کہ ججوں کا رول جو ہونا چاہیے پاکستان میں، میجورٹی تو اچھے ججوں کی بھی کمی نہیں ہے، اچھے لوگوں نے یہاں پہ بڑے اچھے درست فیصلے بھی کیے ہیں. تو جب تک جج بھی ایک تو معتبرستی ہوتی ہے اور عوام جو قاضی ہے اسلامی نقطہ نظر سے بھی، تو ان پر قوم کا اعتماد تو ہونا چاہیے نا. جہاں جہاں خرابی ہے اس کو دور ہونا چاہیے. وہ بیوروکریسی میں ہے، وہ سیاستدانوں میں ہے، وہ بزنس مین کمیونٹی میں ہے، وہ جوڈیشری میں ہے، وہ میڈیا میں ہے. جب تک ہم اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے اور سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، حق سچ کی بات نہیں کریں گے. آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ جیسے وہ اگر کہہ رہے ہیں ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو وہ ان کو بدنام کرنے کے مترادف ہے یہ والی بات؟ میں نے اوورال دیکھیں یہ معاملہ، وہ کہہ رہے ہیں ثبوت بھی نہیں ہے. ثبوت دیکھیں یہ معاملہ چونکہ آلریڈی سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ کے پاس زیر سماعت ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. صرف یہی کہوں گا کہ جج کو بھی تحفظ ہونا چاہیے اور ججوں کو بھی صحیح فیصلے کرنے چاہیے، کسی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر. عدل اور انصاف تو عین اسلام فرض ہے نا، اور جہاں سے بھی وہ کسی بھی دباؤ سے یا کسی مالی معاونت فائدے کے لحاظ سے یا کسی رشتہ دار کے مجبوری کی بنا پہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے تو اسے انصاف مر جاتا ہے. جب انصاف مرتا ہے تو رشتہ دار کی مجبوری کی بنا آپ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے نا کسی قسم کا بھی، میں عرض کر رہا ہوں، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں نا. یہ باتیں نہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ تو خط میں بھی درج ہے نا. تو جب بھی کوئی فیملی لیول پہ پریشر تھا، حق اور سچ اور انصاف سے ہٹ کر ہوگا، اس سے عدم استحکام ہوگا، مایوسی ہوگی، بے چینی ہوگی، اور اس سے پھر لوگوں کی پاکستان سے برین ڈرین بھی ہوگا، سرمایہ بھی باہر جائے گا. وہ دبئی میں صرف ابھی تو ایک ملک کے اعداد و شمار رہے ہیں. اگر ایسے باقی دنیا کے باقی ممالک کو بھی ٹچ کر لیں تو میرے خیال آپ کو 100 ارب روپے سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، جو ملک سے 100 ارب ڈالر سے جو پاکستان